دوستو میں ہوں آپ کی میزبان ریمل شاہ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب چینل ورلڈ نیویگیشن پر دیکھ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں براعظم افریقہ کے شمال مغربی اور براعظم ایشیا کے صناعی جزیرہ نما پر واقع ایک ملک مصر کے بارے میں بتاؤں گی۔ مصر کی تاریخ، تہذیب و تمدن اور ثقافت ہزاروں سالہ پرانی ہے۔ ہم اکثر مصر میں واقع اہراموں اور دریائے نیل کے بارے میں تو سنتے رہتے ہیں، ان سب کے علاوہ مصر ایک اسلامی تاریخ کا حصہ بھی رہا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت یوسف کے دور حکومت میں مصر کا بہت بڑا نام ملتا ہے۔ جب اللہ پاک نے اپنے پیارے انبیاء کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا تو یہ لوگ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے کم و بیش 1400 دیوتا تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا دیوتا را ہوا کرتا تھا جس سے وہ سورج دیوتا کہا کرتے تھے۔ مصر کی تاریخ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خطہ تھا جہاں 3200 قبل مسیح میں بادشاہ مارلے نے مصر کی تمام چھوٹی بڑی ریاستوں کو فتح کر کے ایک حکومت کے زیر تسلط کر لیا تھا، اور یوں مصر پر فرعونوں کی حکومت چلنے لگی۔ فرعون کوئی انسان کا نام نہیں تھا، فرعون مصر میں حکومت کرنے والے بادشاہوں کو کہا جاتا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے ہندوستان میں بادشاہ، چین میں خاقان، روس میں زار، روم میں قیصر، جبکہ ایران میں بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ ان بادشاہوں یعنی فرعونوں اور اس وقت کے لوگوں کا خیال تھا کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب وہ دوبارہ زندہ ہو کر اپنی زندگیاں گزاریں گے۔ اسی مقصد کے لیے فرعونوں نے کئی اہرام تعمیر کروائے جہاں وہ اپنی ممیز کو محفوظ کیا کرتے تھے۔ محققین کے نزدیک ان اہراموں کا مقصد بادشاہوں کا اپنی لاشوں کو ممیز کی صورت میں محفوظ کر کے یہاں رکھنا تھا، اسی لیے ان اہراموں کا آغاز کیا گیا تھا۔ مصر کی تاریخ میں بننے والا سب سے پہلا اہرام 2600 قبل مسیح میں فرعون کنگ جوزر نے بنوایا تھا۔ چند سالوں بعد مصر کے اگلے فرعون نے گزا کا عظیم الشان اہرام تعمیر کروایا۔ اس اہرام کو تعمیر کرنے میں کہا جاتا ہے کہ کم و بیش 20 سال لگے تھے، جن میں 2 ملین سے زائد چونے اور پتھر کے بلاکس کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس فرعون کو تاریخ خوفو کے نام سے جانتی ہے، یہی وجہ ہے اس اہرام کو حرم خوفو بھی کہا جاتا ہے۔ اس بادشاہ نے 2589 قبل مسیح تک مصر میں حکمرانی کی۔ صرف مصر ہی نہیں، اردن اور شام کے زیادہ تر علاقے انہی کے قبضے میں ہوا کرتے تھے۔ مصر کے بادشاہوں نے اس سلطنت کو بڑھانے کے لیے افریقہ اور عرب کے کافی ممالک کو اپنے قبضے میں لے لیا اور طاقتور بنتے گئے۔ ان بادشاہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانیاں کی اور اپنے ہی آپ کو سب کچھ سمجھنے لگے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں انبیاء کو صرف اسی قوم پر مبعوث فرمایا، اور پھر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم پر مبعوث فرمایا۔ اس وقت مصر کے 19ویں شاہی خاندان کے تیسرے فرعون رامسیس کا دور تھا، یعنی یہ وہ بادشاہ تھا جس کے دور حکومت میں حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی، اور اسی بادشاہ کے گھر میں اللہ کے حکم سے آپ کی پرورش بھی ہوئی۔ اسی بادشاہ کے دور حکومت میں ہی بادشاہت اس نے اپنے بیٹے کو سونپ دی۔ یہی وہ بادشاہ تھا جو حضرت موسیٰ کا پیچھا کر رہا تھا۔ جب حضرت موسیٰ اور اہل ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بحیرہ کاظم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، جب فرعون اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سمندر میں بنے اس راستے کے بیچوں بیچ میں پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ مل جا، تو وہ مل گیا۔ فرعون اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اسی سمندر میں غرق ہو گیا۔ سارے قدیمہ والوں کے نزدیک اس بادشاہ کا دور حکومت 12ویں صدی قبل مسیح کا تھا۔ فرعونوں کی لاشوں اور ان کے دور حکومت کا اندازہ مصر کے اہراموں اور نقشہ و نگار سے ہوتا ہے جو ان بادشاہوں نے اپنے دور حکومت میں بنوا رکھے تھے، جو آج کل مصر کے عجائب گھر میں موجود ہیں۔ 664 قبل مسیح سے 332 قبل مسیح تک، یعنی 2 صدیوں سے زائد عرصہ مصر ایرانی سلطنت کے قبضے میں چلا گیا، جسے الیگزینڈر نے دوبارہ فتح کرتے ہوئے مقدونیہ کا حصہ بنا دیا۔ یہی وہ بادشاہ تھا جسے تاریخ اسکندر اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ اسکندر کی موت کے بعد اسکندر کے جانشینوں نے کچھ عرصہ بادشاہت کے اس سلسلے کو قائم رکھا۔ اسکندر کی موت کے بعد سے یونان اور مصر کے جو علاقوں پر حکومت قائم رہی اسے تاریخ میں سلطنت باطلیموس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس سلطنت کی آخری ملکہ کلیوپترا کو مانا جاتا ہے۔ یہی وہ ملکہ تھی جس کے قصے، کہانیاں، افسانوی ڈراموں، فلموں اور کتابوں میں آج بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ مصر کی وہ شہرائے آفاق فرعون ملکہ تھی جسے قدرت نے دلکش حسن اور جادوئی شخصیت سے نوازا تھا، لیکن افسوس کہ وہ اس حسن کی قیمت وصول کرتے ہوئے خود نیلامی کی سولی پر چڑھ کر ایک ناقابل فراموش بستانے عشق و بے وفائی بن کر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ کلیوپترا کی زندگی کے خاتمے کے ساتھ ہی مصر میں رومی سلطنت کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ 7ویں صدی عیسوی میں مصر کو عرب مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ خلیفہ دوئم حضرت عمر فاروق کے دور حکومت میں مصر کے کافی علاقوں کو فتح کر لیا گیا تھا، جبکہ الیگزینڈریا کا علاقہ بازنطینیوں کے پاس رہنے دیا۔ عربوں نے مصر کے مفتوحہ علاقے کو فسطاط کا نام دیا۔ 986 عیسوی میں فاطمی دور حکومت میں قاہرہ یعنی کائرو سٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ فسطاط کے نام سے آج بھی مصر میں ایک شہر آباد ہے جہاں حضرت عمرو بن العاص نے اپنا خیمہ لگایا تھا۔ عربی زبان میں خیمے کو فسطاط کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس شہر کو یہ نام ملا تھا اور اسی نام سے مسلمانوں کے درمیان اس ملک کی پہچان ہوا کرتی تھی۔
1517 عیسوی میں ترک مسلمانوں نے مصر پر قبضہ جما لیا۔ سلطنت عثمانیہ کا حصہ بننے کے بعد مسلمانوں نے مصر کو عثمانی سلطنت کے ایک صوبے کا درجہ دیا، مگر مصر آخری وقت تک عثمانیوں کے لیے سب سے مشکل کنٹرول ہونے والا صوبہ رہا ہے، جہاں عثمانیوں نے زیادہ سلطنت مملوک کا حکم چلتا رہا ہے۔ 1798 میں نیپولین بوناپارٹ نے مصر کے کافی حصوں پر حملے کیے اور مصر کو فرانسیسی حکومت کے ماتحت کرنے کی بھرپور کوششیں کی، مگر ان کی کوششوں کو حکومت برطانیہ نے ناکام بنا دیا اور خود اس ملک پر قابض ہونے لگے۔ اب ایک طرف برطانوی راج، دوسری طرف عثمانی حکومت، جبکہ تیسری طرف مملوک سلطنت اس ملک پر حکمرانی کے خواب سجائے قبضے کر رہی تھی، لیکن اس ملک پر اندرونی طور پر محمد علی پاشا کے خاندان کا راج قائم ہو چکا تھا، جو البانیہ اور عثمانی حکومت کے ایک سپہ سالار تھے۔ 28 فروری 1922 میں کسی خاندان نے حکومت برطانیہ کے قبضے کو ماننے سے انکار کر دیا اور واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ مصر ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے۔ ترکوں اور برطانویوں کے درمیان ایک صدی سے زائد عرصہ اس خطے پر جنگیں ہوتی رہیں۔ 1922 میں آزادی کا اعلان کرنے کے ساتھ ہی ملک میں انقلابیوں نے زور پکڑا اور اپنے مطالبات کے لیے تحریکیں چلائی گئیں۔ 23 جولائی 1952 کو انقلابیوں کی سن لی گئی۔ تب سے اس دن کو مصر میں انقلابی دن کے طور پر منایا جانے لگا۔ اگلے سال 18 جون کو مصر جمہوری ملک قرار پایا۔ اپنی آزادی کے بعد سے مصر کے اسرائیل سے تعلقات خراب ہو گئے، جو آج تک صحیح نہ ہو پائے۔ اسرائیل اور مصر کے درمیان کئی بار جنگوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ مصر ہی وہ پہلا ملک تھا جس کے صدر نے باقاعدہ طور پر اسرائیل کا دورہ بھی کیا تھا۔ آج مصر کا زمینی رقبہ 10,02,450 مربع کلومیٹر ہے اور یہ ملک اپنے رقبے کے اعتبار سے دنیا کے 29واں بڑا ملک ہے۔ ملک کی آبادی 2017 کے لگائے گئے اندازے کے مطابق 9,79,44,500 افراد تھی، جس کی بنیاد پر اس ملک کو دنیا کا 14واں بڑا آبادی والا ملک مانا گیا تھا۔ قاہرہ شہر اس ملک کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ مصر کی کرنسی کو مصری پاؤنڈ کہا جاتا ہے۔ ان کا ایک پاؤنڈ پاکستانی 7.51 روپوں جبکہ 3.95 انڈین روپوں کے برابر ہے۔ +20 اس ملک کا کالنگ کوڈ اور EG اس ملک کا کنٹری ڈومین نیم ہے۔ وقت کے لحاظ سے مصر پاکستان سے 3 گھنٹے پیچھے ہے۔ یہ ملک پاکستان سے 3,763 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ مصر جانے کے لیے پاکستانیوں کو اسلام آباد میں قائم مصر کی ایمبیسی سے ویزا حاصل کرنا پڑتا ہے، تبھی پاکستانیوں کو مصر میں داخلے کی اجازت ملتی ہے۔ تقریباً 1000 کے قریب پاکستانی مصر میں مقیم ہیں۔ مصر کا مکمل نام عرب جمہوریہ مصر ہے۔ مصر کی 90% آبادی مسلمان ہے، جن میں سے زیادہ تر سنی آباد ہیں، جبکہ باقی مسیحی لوگ آباد ہیں۔ عربی اس ملک کی سرکاری زبان ہے۔ تعلیم کی شرح اس ملک میں 76% ہے۔ فٹ بال یہاں کی قومی کھیل ہے۔ اس کے علاوہ دوسری دیگر کھیلیں بھی یہاں کھیلی جاتی ہیں۔ ریمل شاہ اپنے ادارے اور چینل کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ دنیا کی مختلف قوموں اور ملکوں، سیاحت، سیاست اور تمدن، مزید معلومات کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے عنوان اور علمی مواد کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔